بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سائمہ مستقیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹوریکل ورلڈ۔ آج کا میرا عنوان سقوط بغداد کا دلخراش واقعہ سنانا ہے، جس میں آپ کو سقوط بغداد کی وجوہات بتاؤں گی۔ چنگیز خان کا انتقال 1227 میں ہوا۔ اس کی موت کے بعد اس کی وسیع سلطنت کو 5 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ نمبر 1 منگولستان، جو منگولوں کے آبائی میدان پر مشتمل تھا۔ نمبر 2 چغتائی خراسان اور وادی فرغانہ پر مشتمل تھا۔ نمبر 3 فارس، جس کی حکومت الخان تھی۔ نمبر 4 روس اور قازقستان، جن پر گولڈن ہارڈز، اور نمبر 5 چین کی حکومت تھی۔ چنگیز کے بعد منگولوں نے اپنی پیش قدمی جاری رکھی۔ 1229 میں انہوں نے 3 عظیم مہمات کا منصوبہ بنایا۔ پہلا جنوبی چین کی فتح مکمل کرنا تھا۔ یہ کوشش قبلائی خان کے دور میں 1276 تک مکمل نہ ہو سکی۔ دوسری مہم جنوبی روس، پولینڈ، ہنگری اور بلغاریہ کی فتح مکمل کرنا تھی۔ منگولوں نے اس مہم میں کامیابی حاصل کی اور 200 سال تک ان علاقوں پر حکومت کی۔ جنرل چمگون کی قیادت میں تیسری مہم خراسان کے شہزادہ جلال الدین کے خلاف تھی۔ 1221 میں اٹک کی جنگ میں سندھ کو عبور کرنے کے بعد جلال الدین نے دہلی کے قابل مملوک سلطان التمش کے پاس پناہ لی، لیکن التمش چنگیز کے دشمن کو پناہ دینے سے وابستہ خطرات کو جانتا تھا۔ اگرچہ اس کے ساتھ ایک شہزادے کے مطابق عزت کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا تھا، جلال الدین جانتا تھا کہ دہلی میں اس کا استقبال کرنے والی چٹائی بہت پتلی تھی۔ 1223 میں وہ سندھ اور مکران کے راستے اصفہان واپس آیا اور اس غیر مہمان صحرا کی تباہ کاریوں کو سہتا ہوا، جیسا کہ سکندر نے 15 صدیاں پہلے کیا تھا۔ جلد ہی جلال الدین اپنے بھائی کی مدد سے خراسان، مازندران اور عراق کا بچا ہوا اپنے والد کے دشمن سے بدلہ لینے کے لیے خلیفہ الناصر کے خلاف مارچ کیا۔ خلیفہ کی فوجوں کو شکست دی اور بغداد کا محاصرہ کر لیا گیا۔ جلال الدین نے جارجیا میں اپنا مارچ جاری رکھا اور 1226 میں طفلس پر قبضہ کر لیا۔ اس سے جارجیا کے لوگ مشتعل ہو گئے، جنہوں نے جلال الدین کے خلاف منگولوں اور روسی کپوں کے ساتھ اتحاد کیا۔ جلال الدین کو اب جارجیائی، روسی کپکچ اور منگولوں کی مشترکہ فوجوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 1227 میں اصفہان کی جنگ میں اس نے منگولوں کو شکست دی۔ جنگ میں اس کی حکمت عملی کھلے میدان میں منگولوں کا سامنا کرنا اور اپنے والد کے نقصانات سے بچنا تھا۔ چنانچہ ایک کے بعد ایک قلعے میں خود کو گھیرنے کی کوشش کی تھی۔ اس سے اسے نقل و حرکت اور تیزی سے لفافے کی نقل و حرکت کا فائدہ ہوا۔ وہ حکمت عملی جس میں وسطی ایشیائی گھوڑ سوار ماہر تھے۔ 1229 میں اس نے نئے خلیفہ المنتصر کے ساتھ صلح کر لی، لیکن اب اس کی خوش قسمتی ختم ہو گئی۔ چارمگون کی منگول فوج نے اسے بغیر تیاری کے مغان کے میدانوں میں پکڑ لیا اور جلال الدین اپنی جان بچا کر بھاگ نکلا، لیکن تھوڑی دیر بعد ایک کرد ڈاکو نے اسے قتل کر دیا۔ اس طرح مسلمان سپاہیوں کا وہ بہادر ہلاک ہو گیا جو اپنے دور کے بادشاہوں اور شہزادوں میں سے واحد مسلمان تھا، جس نے کھلی جنگ میں منگول فوج کا سامنا کیا اور انہیں کئی مواقع پر شکست دی۔ جنگ میں شاندار جلال الدین کو تنظیمی مہارتوں کی کمی کا سامنا کرنا پڑا، جو ایک سیاست دان کے لیے ضروری تھا۔ وہ ہمیشہ بے چین رہتا تھا، جنگ سے جنگ کی طرف بڑھتا تھا۔ سخت منگولوں پر قابو پانے کے لیے اس نے نظام الملک کو دوبارہ جائزہ لیا، جن کو وہ پہلے ہی تباہ کر چکے تھے، اور چنگیز خان کے حملوں کے بعد جو بچا تھا وہ ایک بار پھر تباہ ہو گیا۔ 1251 میں تمام منگولوں کا چیف خان منتخب ہوا۔ اس کا پہلا کام 2 مہمات شروع کرنا تھا، ایک اپنے بھائی قبلائی خان کی قیادت میں جنوبی چین کو فتح کرنے کے لیے، اور دوسرا ہلاگو خان کی قیادت میں بغداد میں خلافت کے خاتمے کے لیے۔ دونوں اعتبار سے منگولوں کو کامیابی ملی۔ ہلاگو نے خود کو اصفہان میں قائم کیا اور طریقہ کار سے تمام مزاحمت کو ختم کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس کا پہلا مقصد قاتل تھے، جنہوں نے اس کے عقبی محافظ کے لیے ممکنہ خطرہ لاحق کیا۔ ہلاگو جانتا تھا کہ قاتل فاطمی فرقے کا ایک شاخ 11ویں اور 12ویں صدی کے دوران مسلم دنیا کے عدم استحکام کا ایک بڑا عنصر تھا، اور انہوں نے جنرلوں، وزیروں اور سلطانوں کو یکساں قتل کر کے یکے بعد دیگرے مسلم خاندانوں کو دہشت زدہ کیا۔ یہ ایک قاتل کا خنجر تھا جس نے شاندار وزیر نظام الملک کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ سال 1256 کے دوران ہلاگو نے قاتلوں کے ٹھکانوں پر حملہ کیا۔
1257 کے موسم سرما میں ہلاگو بغداد کی طرف چلا گیا۔ اسلام کو ختم کرنے کے لیے عیسائی طاقتوں اور صلیبی اور آرمینیائیوں نے شمالی شام میں حملہ کر کے کچھ ترک دستوں کا رخ موڑ دیا جو شاید بغداد کے لیے دفاع کے لیے موجود تھے۔ المستسلم ہلاگو کے لیے کوئی فوجی میچ نہیں تھا۔ اسی قسم کے مہلک خود فریبی میں مبتلا ہو کر جس نے خوارزم کے شاہ محمد کی چنگیز خان کے ساتھ تصادم کی خصوصیت کی تھی، المستسلم دارالحکومت کے مؤثر دفاع کو منظم کرنے میں ناکام رہا۔ خلیفہ کا وہ خزانہ جو ایک بڑی فوج کو اکٹھا کرنے کے لیے استعمال ہو سکتا تھا بند رہا۔ ہلاگو نے خلیفہ مستسلم کو ہتھیار ڈالنے کے لیے سمن بھیجا۔ جب خلیفہ نے انکار کر دیا تو ہلاگو نے عباسی دارالحکومت کا محاصرہ کر لیا اور اسے کم کرنے کے لیے طریقہ کار سے آگے بڑھا۔ جون 1258 میں بغداد شہر نے ہتھیار ڈال دیے۔ اس کے بعد ہونے والی ہولناکیوں کے ساتھ کوئی تفصیل انصاف نہیں کر سکتی۔ کتب خانے جل گئے، علم کے عظیم آدمیوں کو اذیت دے کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا، مساجد کو گرا دیا گیا، منگول گھوڑوں نے رونڈ ڈالا، خواتین کو گھسیٹا گیا، زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور دور سڑکوں پر مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ دریائے دجلہ اور فرات پر جو ڈیم عباسیوں نے 5 صدیوں کے عرصے میں بنائے تھے انہیں منہدم کر دیا گیا۔ پوری وسطی ایشیا میں ڈیموں کی تباہی نے زراعت کو متاثر کیا اور کئی صدیوں تک آبادی اور معاشی بحالی کو سست کر دیا۔ بغداد جو کبھی دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا ایک بھوت شہر بن گیا۔ سقوط بغداد عالمی تاریخ کا ایک اہم واقعہ ہے۔ اس کے ساتھ ہی کلاسک اسلامی دور پر پردہ پڑ گیا۔ بغداد کو عباسیوں نے مدینہ اور دمشق کے بعد قدامت پسند اسلام کے دارالحکومت کے طور پر قائم کیا۔ یہ خلافت کا گڑھ اور اسلامی سیاسی زندگی کا بھنور تھا۔ یہ بغداد کی طرف تھا کہ بادشاہوں اور سلطانوں نے یکساں طور پر رخ کیا۔ اپنی دنیاوی طاقت اور روحانی معاملات میں رہنمائی کے لیے قانونی حیثیت کی تلاش میں بغداد میں خلافت کے انہدام کے بعد مسلمانوں کو اس ادارے کو از سر نو تشکیل دینا پڑا تاکہ اسلام کی دنیاوی اور روحانی زندگی پر توجہ مرکوز رہے۔ ہلاگو نے خود کو ہمدان میں قائم کیا جہاں سے اس نے مزید مہمات کا اہتمام کیا۔ سارا عراق مسخر کر دیا گیا۔ شمالی شام میں حلب 1260 میں منگول، آرمینیائی اور صلیبی فوجوں کے مشترکہ حملے میں گر گیا۔ فلسطین آگے بڑھا اور مصر اور مکہ اور مدینہ کے شہروں کی کنجی اپنے پاس رکھ لی۔ ہندوستان کے مملوک سلطان کی مزاحمت اور التمش اور اس کی بیٹی رضیہ سلطانہ کی مدبرانہ حکمت عملی کی بدولت صرف ہندوستان کے گنگا کے میدانی علاقے منگول کی فتوحات سے بچ پائے۔ گھنٹہ واقعی اندھیرا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اسلام کی وہ شمع جو 600 سال پہلے جل چکی تھی شاید جسمانی طور پر بجھ جائے۔ کلاسیکی اسلامی تہذیب وہ روشنی تھی جس نے 600 سال تک علم، فن اور ثقافت کو زندہ رکھا، جبکہ یورپ اپنے تاریک دور کی بے وقوفی میں پڑا رہا۔ یہ تہذیب یہاں تک کہ اپنے زوال پذیر سالوں میں ایک دم روحانی اور تجرباتی تھی جو یونان، ہندوستان، فارس اور مصر کی قدیم تہذیبوں نے پیش کی تھی۔ سقوط بغداد کے بعد اسلام خود تجدید کے عمل سے گزرا۔ یہ تیزی سے اندر کی طرف مڑ گیا۔ تصوف اور روح کے علوم کی طرف، یہی صوفیہ اسلام تھا جس نے فاتح منگولوں کو فتح کرنا تھا۔ ہندوستان، انڈونیشیا اور افریقہ میں لاکھوں لوگوں کے دل جیتنے تھے اور اگلے 4 سالوں کے لیے 3 براعظموں کی تقدیر سنوارنی تھی۔ اس طرح یہ 1258 میں تھا کہ ایک تہذیب مر گئی، یہاں تک کہ اس کی تجدید ہوئی اور اس نے اپنے آپ کو ایک مختلف جہاز پر ظاہر کیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئے گی۔ میرے چینل کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہوتا رہے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔